ہیں کہ بیمہ پالیسی حرام ہے۔ حضرات، بیمہ پالیسی کے اندر 3 بڑے جرم ہیں، اگر وہ نکال لیے جائیں تو پھر کوئی گنجائش ہے۔ بیمہ پالیسی کی سب سے بڑی دعوت دینے کی جو باعث چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر سورج بڑی تیزی سے چمک رہا ہے، اگر آپ کو کوئی چھتری دے دے تو حرج کیا ہے؟ آپ نے مر جانا ہے، اولاد پیچھے رہ جانی ہے، معصوم ہے، کوئی کسی کا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، تو آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں۔ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، آپ مر جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ اس طرح کی دیگر چیزیں، اولاد کی تعلیم، شادی، دیگر سہولیات، تو لہٰذا بیمہ پالیسی ضروری ہے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ممد، آپ کے معاون ہیں۔ جب کوئی کسی کا نہیں ہوتا تو ہم آپ کے ہیں۔ دعویٰ بڑا اچھا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو قابل جرم، قابل نفرت، ناقابل قبول ہے، پیسہ لیا جاتا ہے، پالیسی بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں سودی کاروبار پہ لگایا جاتا ہے۔ جو ضمانت دی جاتی ہے کہ نہیں ایسے ہم نہیں کرتے، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ 3 ملک عزیز کی بڑی کمپنیوں کے نمائندوں نے جب بات کی، اور اس میں جو ان کے دعوے تھے، ان میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہماری سعودیہ میں بلڈنگیں، ہم وہ ایسے ایسے ایسے، تو میں وہاں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ میں نے کہا جناب مجھے تھوڑا سا ایڈریس دیجئے، اطلاع دیجئے، 10 منٹ کے بعد رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں دیگر معاملات، کوئی واضح گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگایا جاتا ہے، کیونکہ مجھے اپنا پیسہ لگا کر کے اپنے بچوں کو رزق دینا ہے، تو مجھے اس کے لیے حلال چاہیے۔ ماں کے ساتھ جرم کر کے، رب کے ساتھ جنگ کر کے، میں مرنے کے بعد اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ سایہ اور چھتری دے بھی گیا تو درست نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اس میں جوئے کا عنصر بڑا غالب دیکھا گیا ہے۔ پالیسی بنا لی، بعد میں اسے جلدی بٹورنے کے لیے میں نے فیکٹریوں کو آگ لگتے دیکھی ہے، لگائی جاتی ہے۔ میں نے گاڑیوں کو جان بوجھ کے نہروں میں پھینکتے، پلوں سے مارتے، دیواروں سے ٹکراتے، اوپر کھڑے ہو کے اینٹیں پھینک کے سکرینیں توڑتے دیکھا گیا ہے۔ یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہم کلیم کریں گے۔ اور میں فتح پور سے گزر رہا تھا، ایک ہوٹل پہ رکا، 2 بڑے ٹینکر تیل کے آگ لگی ہوئی برابر کھڑے ہوئے، تو مجھے شک پڑا۔ میں نے ہوٹل والوں سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی تیل کہیں پیچھے بیچ آئے تھے، ان کا وہ جو ہوتی ہے انشورنس وغیرہ یہ ساری ہو چکی تھی۔ پالیسیاں مختلف شکلیں ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ ہے، یہ اس میں پرابلم تھی۔ یہاں آ کر کے انہوں نے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی بہت کسی طرح وہاں آگ دی ہے اور یہ اس کو کلیم کر لیا۔ حضرات، یہ سارا چلتا ہے، وہ انشورنس ہو، وہ بیمہ پالیسی ہو، وہ لائف کی ہو، وہ کسی اور اعتبار سے ہو، یہ دوسرا جوئے کا پہلو، دھوکے کا پہلو، فراڈ کا پہلو جو اس میں ہے وہ بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی چیز، انسان کا جتنا مال پیسہ ہوتا ہے، اس کے ورثاء خود اللہ نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے، ثابت کیا، ان کے نام سورہ نساء میں دیے، مگر یہاں پالیسیوں میں جس کا آپ نام دیں گے، بیوی یا بیٹا یا کوئی بھی رشتہ دار، یہ اسی کو ملنے والا ہے، باقیوں کو اس کے اندر دال نہیں گلتی۔ اسلام کے نظام وراثت کے خلاف تیسرا یہ بڑا۔ اور چوتھی چیز جو معاشی اعتبار سے، آج آپ سوچئے جو رقم آپ سے پہلے، آج سے 10 سال 20 سال پہلے لی گئی، اور 20 سال کی پالیسی تھی یا 10 سال کی تھی، تب کی اس رقم اور آج کے سونے کا ذرا موازنہ کر کے تو دیکھیں، جتنی طے ہوئی تھی اتنا جو ہے وہ ویلیو جو پیسے کے ساتھ گرتی ہے، مثلا بعد میں آپ کو آ کے 20 لاکھ 50 لاکھ کا جو کہا گیا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ میرے اپنے پیسے کی ویلیو، اگر وہی سونا، وہی میرے پاس ساری چیز ہوتی تو اس کی وہ ویلیو تھی، مجھے کچھ نیا نہیں دیا گیا۔ اس اعتبار سے بھی محل نظر ہے، تو لہٰذا اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔